میں اللہ کا احسان مانتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں خوشیوں سے آج اٹھا کیونکہ میرا بیٹا شوال کے روزے بھی پورے کیا اور میرے گھر میں رمضان اور شوال کی برکت تھی، اور میں جب اٹھا تو مجھے اتنی خوشی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کا شکر میں احسان مانتا ہوں۔ اگر میں انڈیا میں رہتا تو اتنا مذہبی نہیں ہوتا تھا۔ امریکہ میں آنے کے بعد میں اپنے مذہب کو بہت ڈیپ گہرائی سے مشاہدے کے طور پر، ریسرچ کے طور پر اور یہ جو ہے تحقیق کے طور پر میں نے 28-29 سال لگا دیے، اور یہاں تک کہ جس طرح سے مغل اعظم میں کیا صرف فلم بنا رہا تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو وہ سڑکوں پہ سگریٹ کے ٹکڑے جو مکے ہوتے ہیں وہ ٹکڑے اٹھا کر سگریٹ پیا سننے میں آیا، کیونکہ ہم پیدا ہوئے تھے، میں تو پیدا ہوا تھا چند 2-1 سال ہوئے تھے مجھے، تو الحمدللہ اسی طرح میں نے 27 سال لگا دیے۔ میں نے دنیا کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میں پیسہ برباد کر لیا، 1 کروڑ کمایا، برباد کر لیا۔ میں نے 3 اسکول بنائے، ینگ ٹیلنٹ، العزیز اور میرا انڈین اکیڈمی، وہ تینوں برباد ہو گئے میرے۔ لیکن میں کبھی دنیا کی طرف رخ نہیں کیا، سیریسلی اسلام کی طرف ڈیپلی، کیونکہ اس کے بعد کی زندگی یہ کر کے وہ تحقیق میں جڑ گیا، اور الحمدللہ مجھے نشانیاں ملتی گئی۔ اور ایک بار میں اللہ والے سے ہمارے 3 سال پہلے میں نے کہا کہ مجھے اللہ کی دعوت دینی ہے، تو اللہ والوں نے یعقوب شریف رحمۃ اللہ علیہ ورنگل کے اندر نارم میں، تو ان سے کہا تو اللہ والوں نے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، تم ہم دعوت دے گو، جاؤ، یہ بات حق ہے بول دی ہو۔ تو میں یقین رکھتا ہوں ان باتوں پر۔ ایک بار میرے جمعہ کی نماز پڑھنے گیا، پرمیلا نرسنگ ہوم میں ہمارے سسرے صاحب بیمار تھے، ہاسپٹل میں شریک تھے، تو وہاں ان کا بیٹا خرم اور شکیل، ان کا دوست خرم کا بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرے سسرے صاحب ان کو وہ قصہ نہیں بتایا۔ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد مجھے بلایا مجھے قریب، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو جنت دے۔ مرحوم نے کہا کہ باقر میاں، میرا نام ایکچولی یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے باقر میاں کے لفظ سے پکارا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے آج میرے پاس اللہ آیا تھا، میں رحمان الرحیم ہوں، کیا مانگتا مانگ بولا، تو میں نہیں مانگ سکا اللہ سے۔ مجھے افسوس ہوا، کاش کہ وہ کچھ مانگ لیتے، لیکن اتنے بڑے اللہ والے تھے میرے سسرے بھی، محمود حسین راز تھا ان کا نام۔ انہوں نے ایک دفعہ ایسی یوسفین درگاہ کے اندر اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، کیا مذاق کر رہا، ابے تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو میرے کو یہ بول لائٹ آ جاؤ، لائٹ آ جائے گی۔ تو الحمدللہ میرا سالہ بیٹھا ہوا تھا خرم ہمارے سسرے کے ساتھ، اور جیسے وہ انہوں نے لائٹ کہا آ جائے گی، آ گئی لائٹ۔ تو اس طرح سے اللہ کے دین میں ہزاروں لاکھوں قصے سنا سکتا ہوں، لیکن میں کیا بتانا چاہتا ہوں اہمیت کی بات۔ اب دیکھو، فلمی دنیا میں 100 کروڑ سے لے کے 500 کروڑ تک ریکارڈ ٹوٹتے جا رہے ہیں، ایک نئی فلم آ رہی دوسرے کو ریکارڈ توڑ دے رہی۔ اسی طرح کرکٹ میں سنچری فاسسٹ بنا رہا، کوئی 37 بال میں بنایا تو کوئی 33 بال میں شاہد افریدی سے توڑ دے رہی، یہ ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں۔ لیکن وہ کام جو عمران خان کر گیا، ایک ہاسپٹل بنایا، وہ دیکھ کے ابرار الحق نے بھی ہاسپٹل بنایا، پھر وہ آپ کو دیکھو شاہد افریدی نے بھی بنایا، یہ نیک کام ہے، آپ ستاری دی کی طرح۔ اب نیک کام یہ لوگ نہیں کر رہے، یہ خان لوگ ہماری فلمی دنیا کے، ان کو اسلام کی حقیقت رکھ سکتے تھے، اردو کو مرنے نہیں دے سکتے تھے فلمی دنیا۔ اس واسطے اردو کا میں دیوانہ ہوں، کیونکہ پورا اللہ کا لٹریچر اسی میں ہے۔ تو بہرحال اب میں حقیقت کیا بتانا چاہتا ہوں، آج میں نے نئی بات اٹھتے ہی دیکھی، کیا کہ دیکھو ہندوؤں کے پاس بھی کتابیں ہیں، ان کے مقدس بکس بولتے ہیں وہ مذہبی، اس میں آدم علیہ السلام کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اللہ نے بتایا بنا ماں باپ کے۔ اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیوں، اللہ نے بتایا کہ وہ گندم یا جو ہے سیب کھا لیے تھے جھاڑ سے، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، وہ منع کیا تھا، وہ سزا کے طور پر زمین پر آئے۔ آج مسلمان کو بھی اپنے اعمال کو بنا کے گناہوں سے بچ کے اللہ کہنے گئے تو جنت برابر ہے، کیونکہ صرف اللہ جنت کا وعدہ مسلمان سے کیا، پریفرنس فرسٹ ہے، اللہ ایکسیپٹ اسلام کرے گا، قبول پہلے اسلام کرے گا۔ تو آدم کو بنایا کوئی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، تم کو بائبل میں بھی نہیں ملے گا، تم کو تورات کے 26 کتابوں میں پروفٹس کے نہیں ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کی کتاب تو یہودیوں کا ہے ہی نہیں۔ تم لوگوں کو ساری نشانیاں میں امریکہ میں بیٹھ کے دے رہا ہوں، تم کو احمد دیدار یا ذاکر نائک بھی اس واسطے نہیں دے سکے، وہ دنیا چل پھر کے نہیں دیکھے، ان سے دوسروں سے بات نہیں کرے، وہ صرف پڑھ کے بات کر بول رہے ہیں تم لوگوں کو، اور میں اللہ سے ڈائریکٹ لے کے بات کر رہا ہوں۔
میرے کو غرور اس بات کا ہے کہ اللہ مجھے ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. میں پڑھتا نہیں ہوں ان باتوں کو. اب اللہ کی بات دیکھ لو, ہندوؤں کے کتابوں میں ملے گی کہ آدم علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا, حوا علیہ السلام کو بنا باپ سے فصل سے نکالا. یہ کتاب کا تم کو جو ہے قصہ ملے گا بائبل کے اندر, وہ بھی بائبل 33 بار بدل دی گئی, 31 ٹائمز بدل دی گئی. احمد دیدہ ذاکر نائک, احمد دیدہ چیلنج سے بتائے وہ, اور ذاکر نائک جو کچھ بھی بولے شروع وہ سب احمد دیدات کا امپریس ہو کے وہ بتائے تھے. میں ویسے نہیں بتاتا باتیں, میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو یہ اسکالرس نہیں بتاتے تم کو. اب یار سوچ لو, اگر سے ہندوؤں کے پاس کتاب ہے وہ پرانے ہیں تو آدم علیہ السلام کا پورا قصہ ہونا چاہیے تھا. ان کے پاس حوا علیہ السلام کا بھی قصہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بنا ماں کے پیدا ہوئی تھی آپ, اور بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام. اور پھر اگر سے واقعی یہ بات ان کے پاس کوئی رہتی تو پیشین گواہ کے طور پہ بتا سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا بنا باپ کے پیدا کر رہا ہے, بلکہ انہوں نے نہیں بتا سکا. پروفٹ کو جو ہے حقیقت کو کھولنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. یہودیوں کے پاس جب مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئی تو بیٹے کے دیکھ کر کہا ہائے ہائے مریم تو نے یہ کیا کام کیا, یعنی تو نے حرام کا بچہ پیدا کیا. بتائے وہ یہودی اس وقت موجود تھے. مریم علیہ السلام بات نہیں کی, بیٹا بات کیا, عیسیٰ علیہ السلام بات کیے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی انجیل, اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا, اور میرے کو ایک واحد اللہ کی طرف بلاؤ کر کے یہودی تم کو بتا رہا ہے. یہاں تم اہمیت سمجھ سکتے, یہودیوں کے پاس کا خدا اللہ نہیں تھا. یہودیوں کے پاس کتابیں ہیں توریت اللہ کی, پیغمبروں کی, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. اس بات سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زبور تک وہ توریت زبور یہ سب پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے, ان کی کتاب لے لی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خدا کون ہے, ریئل خدا کیا ہے اللہ, وہ نہیں کہنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو یہاں 3 پیدائشیں بتایا اللہ تعالیٰ. تو اب تم سمجھ سکتے ہو یہودیوں کے پاس نہ تو آدم علیہ السلام کی کہانی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی. تو اس طرح سے یہودیت پوری ختم. آپ دیکھ لیں, خدا کی وحدانیت کو بتانے کے لیے, روشناس کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات. تو اب آ جاؤ پوائنٹ پہ, کیا ہے اللہ 3 بتا کہ بنا ماں باپ, بنا ماں کے, بنا باپ کے, آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو, اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ پوری دنیا کی کوئی بھی کتابوں میں نہیں ملے گا سوائے قرآن کے ڈیٹیل کے. اللہ کا حق ہونا صرف قرآن دے سکتا ہے. اللہ کا حق ہونا تم پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں, ایک سنگل بھی ورڈ بھی نہیں چینج ہوا, جبکہ پوری دنیا کی ہر کتاب بدل گئی. ارے میرے بھائی, یہ سلمان کی فلم چل رہی ہے, کل کسی کی اور کی چلے گی. اس سے پہلے بھی تم جو ہے شاہ رخ کی, ریتیش کی, اس طرح کے جو ہے عامر کی, سب 3 ایڈیٹ یہ سب چلتے ہوئے سنے, اس کے ریکارڈ بریک ہو گئے. بولے اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی, اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. شاہد افریدی یا برین لارا یا جو ہے آپ کا جاوید میاں نے چھکا مارا تھا, تو وہی شاہد افریدی نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 چھکے مار کے کامیابی دلائی. تو یہ بھی کوئی حقیقت نہیں, یہ آنی جانی ہے. لیکن تمہاری زندگی تمہاری اپنی ہے, طاقت والی بنا لو, مضبوط بنا لو ایمان کی. اور میں دن بہ دن اپنے آپ کو ایسے بنا رہا ہوں, میری خوشی کی چیلنج دے رہا ہوں. اگر سے سلمان کی فلم ہٹ ہوئی تو اس کو بھی اتنی اللہ کی قسم و خوشی نہیں ملی ہوگی جو مجھے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آج دن. اللہ جانتا ہے, میں اللہ کو گواہ رکھے, کیونکہ قسم اللہ کی کھانا ضروری ہے انسان کو, کسی اور کی نہیں. تو اللہ جانتا ہے مجھے وہ خوشیاں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. اے میرے بھائی, تم کو اگر سے ایمان ہے تو یہ بات کو سارے ویب سائٹوں پہ ڈالو, چاہے ٹویٹر ہو یا آرکوٹ ہو یا فیس بک ہو یا جو ہے کوئی اور بھی جو نیکسٹ ڈور, ایسے بے شمار تمہارے کو ملیں گے. ہاں, تو اس پہ ڈالو, بات پورے دنیا تک بات پہنچاؤ کہ اللہ کی جو شان ہے 3 کی, یہ صرف کوئی کتاب میں نہیں ملے گی, یہ کتابوں سے نہیں, یہ اللہ کے دی ہوئی ڈائریکٹ علم کی قدرت سے مجھے ملی بات تم تک پہنچاؤ. اور میرا فخر صرف اللہ کو حق رکھنا ہے, میرے کو اس سے زیادہ نہیں, میری نیت کو پہچانے کا ہو. اگر میں دنیاوی پیسہ یا شہرت یا نام کی سوچ لوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا اللہ کے ججمنٹ ڈے کے دن. میں وہ نہیں چاہتا. اللہ سے میں پہلے کہہ رہا ہوں, اللہ خاتمہ بالخیر ہو میرا ہر مسلمان کا, اور مسلمان سب جنت میں جائے, غیروں کو اسلام ملے, یہی دعائیں ہیں میری چاہت ہے مسلمانوں کو سچا دین کا جو ہے سچا پیغام دے کے دنیا سے اٹھوں. اور روز میں ایک بات کھول کے رکھ رہا ہوں اللہ کے حق کی. اللہ حق ہے, اس کی روز ایک بات کھول کے رکھ رہا ہوں. میرے سارے ویڈیو چیک کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.